موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو اسٹریٹجک افیئرز، سیکیورٹی اور ملٹری افیئرز کے ماہر، پاکستان کے میں قومی سلامتی کے پرائم منسٹر کے قومی سلامتی کے مشیر، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوعہ صاحب. ناصر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اوور آل تکلیف دہ حقیقت ہے، لیکن آج کل بلاکس، چاہے وہ نیٹو ہو، چاہے وہ جتنے بھی امپورٹنٹ دنیا کے بلاکس ہیں یا گروپس ہیں، ان میں فشر ہم دیکھ رہے ہیں اور اپنے سوورن انٹرسٹ کی وجہ سے کنٹریز اپنی الگ الگ پوزیشن لے رہے ہیں. کبھی بھی ظاہر ہے کہ مسلم امہ کوئی ایک بہت ہی متحد تو کوئی سالڈ گروپ نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ جی سی سی کنٹریز وغیرہ، عرب سٹیٹس جو ہیں، یہ ایک بہت ٹھوس گروپ سمجھا جاتا تھا، ایک بہت ٹھوس ان کی حقیقت تھی. اس میں یہ فشرز آنا جو کہ 2017 میں شروع ہوئے جب قطر کا بائیکاٹ وغیرہ ہوا تھا، ہے اوور آل بڑی تکلیف دہ بات، اور پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ پاکستان کی سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت ہی قریبی تعلقات ہیں ان تمام عرب ریاستوں کے ساتھ. تو ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہو گئی ہے. بہت شکریہ کامران خان صاحب. لیکن تھوڑا سا اس کو وسیع نظری سے دیکھیے گا، تھوڑا سا اس کی دی ادر سائیڈ جو ہے نا اس کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ عالم اسلام کیوں متحد نہیں رہ سکا. تو دیکھیے، جب آٹومن امپائر جب ٹوٹی ہے تو اس کے بعد اور ورلڈ وار 2 کے رزلٹ میں یہ جو عرب ورلڈ جو مارز وجود میں آئی ہے، تو اس کو شروع سے ہی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ عرب اسرائیل وار جو ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی ہیں. تو شروع سے ہی، پیدائش سے تھوڑی دیر بعد ہی، یہ بورن امبیٹلڈ جیسے اینیمیز ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ رہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ پریزیڈنٹ ناصر کے ساتھ کیا ہوا، پھر پریزیڈنٹ سادات کے ساتھ کیا ہوا، پھر شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا. پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جس دن سے یہ صدی شروع ہوئی ہے، کیسے مسلمانوں کو انہوں نے زیر عتاب کیا ہوا ہے. افغانستان سے شروع کر کے پاکستان کو فلی کمٹ کر کے، پھر عراق کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا نیریٹو بنا کے، صدام کو پھانسی دے کے، پھر اس کا نام عرب سپرنگ رکھ کے، کیسے پھر انہوں نے ٹونیشیا، ایجپٹ، سیریا، لیبیا، ہمارے سارے نامور لیڈرز مار دیے اور یہ تمام ممالک شٹر ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جب کوئی اپوزیشن نہیں رہی تو پھر اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے غزہ میں ظلم ڈھائے. پھر اس طریقے سے انہوں نے فارورڈ ایکسس جو ایران کا ہے اس کو ویکن کیا. پھر اس طریقے سے ایران پہ چڑھ دوڑے، ادھر سے انڈیا جو ہے ہم پہ چڑھ دوڑا. بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ ٹرکی میں بھی کو کا ایک بندوبست ہوا. تو ایز اے ہول آپ دیکھیے گا کہ کس ٹرموائل سے یہ دنیا مسلمانوں کی جو ہے وہ گزر رہی ہے. تو اس میں جو ہے کبھی بھی انہوں نے ہمیں اس طریقے سے مضبوط و مربوط ہونے ہی نہیں دیا. تو وی ہیو بین مینیجنگ آور سروائیول. تو اب آ جاتے ہیں جو لیٹسٹ سچویشن ہے، واقعتاً جو ہے یو اے ای کا اوپیک سے، اوپیک پلس سے بہت بڑا ہی ڈفرنٹ سا موو ہے. اور آبویسلی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی سی سی میں ایک دڑاڑ پڑ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے خود ہی کہا کہ کس طریقے سے یمن میں جو ہے وہ دڑاڑ نظر آئی، کس طریقے سے سوڈان میں دڑاڑ نظر آئی، کس طریقے سے ابھی جو ہے بیسیکلی کیونکہ یو اے ای اور سعودیہ کا ایک طرح کا ٹف ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ اوپیک کا ایک ڈیفنکٹ جو لیڈر ہے وہ سعودیہ ہے. بیسیکلی وہ کوارڈینیٹ کرتا ہے کہ کون سا ملک کتنا آئل نکالے گا، اور پرائسز بھی وہ کرتا ہے. تو یہ بریک اوے جو کیا ہے یو اے ای نے، ابھی اس کو ہی چیلنج کر دیا. تو یہ بیسیکلی کانفرنٹیشن بڑھتی جا رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے، تو یقیناً پاکستان کے لیے چیلنج ہے، لیکن اس کو آپ نے بہت ایسی بیلنس نظر سے دیکھنا ہے. بیکاز یو اے ای سے ہم بہت زیادہ آئل لیتے ہیں، کلوز ٹو 5 بلین، یعنی کہ 4.60 کا فگر ہے
2024 کا, تو 2025 کا فگر اویلیبل نہیں ہے. تو اتنی بڑی ہماری ٹریڈ جو ہے وہ یو اے ای کے ساتھ ہے. اور جنرل صاحب ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ افراد میں بھی ہوتا ہے اور کمیونٹیز میں بھی ہوتا ہے اور اقوام میں بھی ہوتا ہے کہ تعلقات کبھی خراب ہوتے ہیں پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ صرف ہم جی سی سی کی بات کریں، قطر کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ایسے تعلقات ہو گئے تھے کہ 100% قطع تعلق ہو گیا تھا، کمپلیٹ بائیکاٹ ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی پینفل سچویشن ایک دیکھی تھی. مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تعلقات آلموسٹ نارمل ہو گئے، بالکل ٹھیک ٹھاک، آنا جانا یہ وہ. تو اس دوران جو آپ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں اور پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے نا جنرل صاحب، کیونکہ کل اگر ان کے حالات اور تعلقات جو کہ اللہ کرے گا ہو جائیں گے پھر نارمل ہو گئے اور آپ نے اس دوران جو ہے وہ شاید اپنے مووز جو ہیں وہ زیادہ پروڈنٹلی نہیں مینور کے، تو آپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. یہ بھی تو ایک اینگل ہے نا. کامران صاحب ایک بہت ہی اپریشیبل آپ کو بات بتاؤں، پاکستان کی جو فورن پالیسی جو مسلم ورلڈ میں پاکستان نے کنڈکٹ کیا ہے، پاکستان بالکل بیلنسڈ رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ مسلم ورلڈ اس کا ایک ڈویژن تو ہے نا سیکٹرین بیسس پہ، پاکستان اس کا بھی حصہ نہیں بنا. بالکل. تو پاکستان کی بہت ہی بیلنسڈ آؤٹ لک ہے. پاکستان اصل میں ان سب کا حصہ بن کے تو جینا چاہتا ہے. اور میں آئی ہیو اے کمپلیٹ فیتھ اپنی فورن پالیسی میں جو اس کو سٹیئر کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی وہ سائیڈ نہیں لیں گے. اور میں ابھی بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہم نے یو اے ای کو دور کی نظر سے دیکھنا ہے. آبویسلی یہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، جی سی سی زیر عتاب ہے اور اس وقت اس طرح کے ڈیسیجن ہو سکتے ہیں. لیکن جو ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل وقت گزر جاتا ہے، چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، ایران جب ندامت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جب یو اے ای کے ساتھ ڈیل کرے گا، سبسیکوینٹلی باقی جی سی سی ممالک کے ساتھ ڈیل کرے گا، تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں اوور کم کر لیں گے. اور پاکستان کو کسی بھی ایک اس طرح کا کسی چیز کا حصہ اس طریقے سے نہیں بننا چاہیے. بلکہ دیکھیں پاکستان تو اتنی بڑی طاقت اور ایران میں جو ہے وہ میڈیٹ کر، تو میڈیٹر کا رول جو ہے ہمیں یہی ہمارا سٹیچر ہے کہ، اور یہی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یونیکلی یہ پوزیشن کیا ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہی تب ہے دیٹ وی بلانگ ٹو آل. اور جنرل صاحب اس میں اور بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں. آفٹر آل ایک ریزولوشن ہوگا، یہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا ایک بہرحال ایک ابھی نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلے گا. کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا مل جائے گا جس میں کہ ایک ورکیبل ریلیشن شپ جو ہے، ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے پوری ویسٹ ایشیا، پھر گلف، جی سی سی، ان ساری جو بھی اسٹیٹس ہیں ایران سمیت جو ہے ان کی اسٹیبلش ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بہرحال اس مسئلے کا حل نکلنا ہے. جی کامران صاحب بالکل نکلنا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جنگ نہیں رہ سکتی. تو آبویسلی دا وار ول کم ٹو این اینڈ. لیکن بیسیکلی یہ جتنا جی سی سی کے یہ چھوٹے ممالک جو ہیں، بیسیکلی یہ لینڈ لاکڈ بھی ہیں، کیونکہ یہ پیچھے ان کے سعودی عربیہ ہے اور سامنے اسٹریٹ آف ہرموز ہے، یہ واٹر لاکڈ بھی ہیں. تو میں نے چند ایک جگہوں پہ یہ فلوٹ کی ہے سجیشن کہ بیسیکلی جتنے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ہمارے، ان کو پہلے سعودیہ اور پھر عمان، یہ سارا انڈر گراؤنڈ اور پھر انڈر سی ہوتے ہوئے ان کو آ کے گوادر پہ ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. اپنا جتنا آئل ہے اس طریقے سے انڈر پائپ لائن لے آنا چاہیے، اور گوادر ول بی اے گریٹ ہیلپ ٹو دیم. ہم کسی اس طرح کے ڈسپیوٹ میں نہیں پڑیں گے، 2 آپشنز اویلیبل ہوں گے، ہرموز بھی چلتی رہے گی، یہ پائپ لائن بھی چلتی رہے گی. اس پائپ لائن کو ہم پھر ساتھ چائنا کے ساتھ بھی لنک کر دیں گے. ایران سے جو ہے پائپ لائن جو آئل کی ہے، گیس کی ہے، وہ ہمارے پاس انڈر گراؤنڈ یہاں سے آ جائے گی. آپ دیکھیے کہ پاکستان نیوی سے کتنا سٹریس ہٹ جائے گا. اور یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے، وی ول میک یوز آف دس جیوگرافی. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوعہ ہمارے ساتھ